ہوتے. یہ شعر میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا اللہ کرے وہ ہندوستان میں یہ شعر کہیں پر رکھ دو حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو لے آؤ زمین پر رکھ دو. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور جو میں پہلا شعر پڑھوں گا وہ آپ سب کے نام سجائی آئے منوج جی نے آپ محبت کافی دیر سے آپ جادو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں کا جادو دکھا دوں. آپ سب جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب شریک ہو جائیں کہ کس نے دستک دی. ذرا سا دیکھیے پھر بولنا زیادہ پڑ رہا ہے اور سنانا اے پاکستان میں شہر کوئٹہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا ہے. ایک صاحب جنہوں نے میرا ایک لفظ میں نے بولا وہاں سے کہہ دیا واہ. تو وہاں پر بھی صاحب ہر شعر کی داد دیتے تھے کہ سبحان اللہ سائٹ کر رہے تھے احمد عظیم بڑے رائٹر کے دنیا کے. جب ان کی کانوں پر وہ بوجھ لگنے لگی آواز تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میاں اتنی زور سے اللہ کو یاد کرتے اللہ کو اتنی زور سے یاد کر رہے. اللہ نے اگر دھیرے سے بھی تمہیں یاد کر لیا تو آج کا یہ مشاعرہ آخری ہو جائے. تو میں آپ کی خادم ہوں دوستو. آپ کی محبتوں میں آیا ہوں اور میں مجھے آپ سن لیں. میرا 4-5 شعر پڑھ رہا ہوں. سنیں اچھا لگے تو ضرور نوازیں. اور لیکن ایک بات کا وعدہ کر گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ مائک پر آپ صرف توجہ میری طرف رکھیں. اس لیے کہ میرا بھروسہ نہیں کہ اچھا شعر سنا. یہ پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. یہی شعر اگلے شعر میرے کیسے ہونا چاہیے. اتنی دیر مجھے پڑھنا چاہیے. کیسے شعر کس نے دستک دی. دیکھیے اپنی کس نے دستک دی. یہ دل پر کس نے دستک دی. دل پر کون ہے کس نے دستک دی دل پر کون ہے. آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے. آپ تو اندر صاحب بارود کا موسم ہے. شہروں میں بارود کا موسم ہے. شہروں میں بارود کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارود. میں سب بھوپال والوں مجھے بہت اچھا لگا. شامل نہیں کروں گا جوانوں کو شامل کروں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کا سمجھتے ہیں. شہروں میں گاؤں چلو یہ امرود کا گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. یہ شعر صرف نوجوانوں کے لیے بہت اچھا آپ نے زبان دیا. بزرگ اس کو سن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں. نوجوانی کے لیے خون آج سے شروع کر سکتے. سنے کہ راز جو کچھ اشاروں میں پتا بھی دینا. سنے صاحب بہت مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کی راہ کو بلایا کیوں تھا. راز جو کچھ ہو
اشاروں میں بتا بھی دینا راز ہو اشاروں میں بتا بھی دینا ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا راز ہو اشاروں میں بتا بھی ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی صاحب ویسے اس خط میں کوئی نہیں ہے کوئی بات نہیں بہت جو تعداد شاعری میں پڑھا اس کی تعداد زیادہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری عمر 75 پر ہونے والی ہے لیکن کسی میں 20 برس کا بھی تھا تو میں وہ تجربات آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کام آئے کہہ رہا ہوں کہ جب اس سے ملانا تو دبا دینا اور ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے پھر بھی احتیاطاً سے پڑھ لو تو جلا بھی دینا میری سانسوں میں سمایا بھی بہت میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے وہی شخص پرایا لگتا ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے اور اس سے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ایک بات عرض کروں بال کے اچھے لوگوں اور آج یہ حالانکہ یہ میرے پروفیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہے لیکن چونکہ آپ بہت شریف لوگ ہیں تو میں آپ کو کوئی برائی نہیں اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر یہ میں آپ کو کہا میں صرف یہ کوشش کر رہا میری گرفت میں کب آ جائے لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی گرفت پہلے شعر نہیں آیا لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں پہلا شعر دیکھوں اجازت دیں تو اجازت طریقے سے آپ کا بہت شکریہ حالانکہ اجازت ضرور تھی پھر بھی میں کہا ہے کہ فیصلہ کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور چکی ہے عمر ساری جن کی توڑ یہ شعر میں ہمارے ملک وزیر اعظم نریندر مودی پر پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کرے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور چکی ہے عمر ساری جن کی دھر توڑ دے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر کٹ چکی ہے عمر توڑ اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم جان دشمن کو اپنی جان ہم اپنی جان کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں
ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کے محبت کی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. یہاں سے اس میں میری ذمہ داری تھوڑی کم ہو رہی اور آپ کی ذمہ داری زیادہ. تو آپ اپنی ذمہ داری شیئر کرو. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ سازش کا حصہ ہے. محبت کی اسی مٹی ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ سازش کا حصہ ہے. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. مجھے 10 سیکنڈ دے دیجیے اور اس کے بعد بولوں گا نہیں. دیکھیے آپ نے پڑھا ہوں میری جان. میں یس کر رہا ہوں کہ جب سے ملاوا بھی دینا اس لیے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ میں آ گیا. بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ کو ہے اردو شاعری اور سمجھنے کا کہ جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہ یقیناً اچھا ہوتا ہے. لیکن جو نہیں آتا ہے اس سے بھی زیادہ جو آپ کے سمجھ میں آ گیا. تو اگر سی بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج بہت بڑی بات ہے. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں. دنیا سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے کہتے ہیں. جو دنیا کو بس اسی طرح یہ میرا کام چل جائے. جو دنیا کو سنائی دے اسے خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک سب کچھ ہو گیا مگر ایک باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سب کچھ ہو گیا مگر ایک ہے جسے ایمان کہتے ہیں. سنیے صاحب صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. ایک بار سن کے بتا دیجیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں بہت دشمنوں کی بہت کم میں بھی اشاروں میں بات کرتا ہوں. اور آپ میرے اندر سب کچھ ایک چیز باقی ہے جیسے ایمان کہتے ہیں. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. خدا دشمن کو خاندانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی ایک سمندر کہہ رہا مجھ کو پانی چاہیے. دیکھیے سورج ستارے چاند میرے ساتھ دونوں سرحدیں سن لیں. سورج سرحد کا جہاں ہوتا ہے. میں بالکل یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج میرے ساتھ جب تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں سورج ستارے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے. جب تک میرے ہاتھ میں رہے اور ٹوٹ جائیں.
شاخوں شاخوں جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہ اوقات میرا شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں آندھی سے کوئی کہ اوقات صاحب جو دنیا کا اسی دور سے بھولو کچھ بھی بھوپال پہ نہیں ہے ایک ہمارے بڑے ذمہ دار یہاں کے وزیر راجناتھ سنگھ صاحب نام ہے وہ ان کے بیان اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا بات کرنا اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں ایک بار مل گئے تھے غازی آباد میں تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بات کیجیے لیکن بات کرنے کا طریقہ بدل تو شاید کوئی راستہ نکل جاتا تو کسی نے منچ سے کوئی طریقہ تو میں نے اگر یہ صحیح ہو تو آپ بھوپال والوں انہوں نے بتاؤ کہ بھوپال کے بہت سمجھدار لوگ انہوں نے اس بات کی اسی طور سے دنیا کا دور ہے